News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کے روز اسٹیٹ اسپورٹس ڈے کے موقع پر سرکاری چھٹی ہوگی۔ قطر مراکش تعلقات میں مزید قوت آئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور پارٹنرشپ کے امکانات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تیونس میں جوڈیشری کی سپریم کونسل نے صدر قیس سعید کی جانب سے اس کونسل کو توڑنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ اور فرانس و امریکہ کے سربراہان نے یوکرین کے بحران پر بات چیت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کے روز اسپورٹس کا قومی دن ہوگا اور اس موقع پر پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ یہ دن ہر سال ماہ فروری کے دوسرے منگل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن ملک میں اسپورٹس اور ایکسرسائز کے مختلف ایونٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اسپورٹس، ایکسرسائز اور ورزش کو اپنی زندگی کے معمولات کا ایک لازمی حصہ بنا لیں تاکہ پوری سوسائٹی کے تمام افراد صحت مند رہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن علی کومن نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی ابتدا میں عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کے سیکرٹری جنرل نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ کو عرب وزرائے داخلہ کی کونسل کے اگلے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات سے آگاہ کیا۔ یہ اجلاس اگلے مہینے کے دوران تیونس میں منعقد ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے جمہوریہ فن لینڈ کے وزیر خارجہ جناب پیکا ہیوسٹو نے دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ برادر ملک مراکش کے وزیر اعظم جناب عزیز اخنوش ملک کے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ کھیلوں اور نوجوانوں کے وزیر جناب صلاح بن غانم العلی نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مراکش کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کا استقبال کیا۔ ملک میں مملکت مراکش کے سفیر جناب محمد ستری بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی سے مراکش کے وزیر صنعت و تجارت جناب ریاض مزور نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان مالیاتی اور تجارتی تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قطر چیمبرز نے قطر مراکش جوائنٹ بزنس کونسل میں مراکشی فریق کے ساتھ قطر اور مراکش کی کمپنیوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور دونوں برادر ملکوں میں سرمایہ کاری و انویسٹمنٹ کے مواقع اور امکانات پر بات چیت کی ہے۔ ملک میں صحت کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 777 یعنی 777 اور مسافروں میں مزید 135 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی تعداد 912 ہے۔ وزارت صحت عامہ کے اعلان کے مطابق کورونا کے مزید 2019 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد
3,31,872 ہو گئی ہے۔ اب دوسری علاقائی اور بین الاقوامی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ افریقی یونین نے اسرائیل کو اس یونین میں مبصر کی حیثیت دینے کے معاملے کو اب معلق کر دیا ہے تاکہ اس بارے میں رائے شماری سے بچا جا سکے۔ 55 ممبر ملکوں کی اس یونین میں یہ پہلا موقع ہے کہ ان کے درمیان ایک ایسا اختلاف سامنے آیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عرب لیگ نے افریقی یونین کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحت مند سمت کی جانب اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ یہ جملہ دہرا دیں تو بہتر ہے۔ عرب لیگ نے کہا ہے کہ یہ اقدام صحت کی جانب اٹھنے والا ایک قدم ہے اور یہ اس یونین کے تازہ تاریخی موقفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے کہ افریقی یونین ہمیشہ مسئلہ فلسطین کی مدد و حمایت کرتی رہی ہے اور اس نے کبھی بھی اسرائیل کو فلسطینی عوام کے خلاف غیر قانونی کارروائیاں کرنے پر کوئی ریوارڈ یا انعام نہیں دیا۔ تیونس میں وہاں کی جوڈیشری سپریم کونسل نے صدر قیس سعید کی جانب سے اس کونسل کو فوری طور پر توڑ دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے اور عہد کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے گی۔ اس طرح اس نے صدر کے اس کنٹروورشل فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور کونسل کے صدر نے کہہ دیا ہے کہ صدر اس جوڈیشری کونسل کی جگہ ایک غیر منتخب ادارے کو لانا چاہتے ہیں۔ تیونس کی جوڈیشری کونسل کے سربراہ یوسف بوزاخر نے ملک کے صدر قیس بن سعید پر یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو غیر قانونی طریقے سے ختم کر دینے کے درپے ہیں۔ لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ خالد المشری نے پارلیمنٹ کے اعلان کردہ فیصلوں کے بارے میں کہ وہ ملک میں نیا سربراہ حکومت لانا چاہتی ہے، اس بارے میں خالد المشری نے کہا ہے کہ یہ اعلان ہوا میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت کو تبدیل کرنا اولین اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ دستوری اور حکومتی دونوں ٹریکس پر کام کیا جائے۔ خالد المشری نے زور دے کر کہا ہے کہ حکومت یعنی ایگزیکٹو کو تبدیل کرنے سے پہلے ایک واضح روڈ میپ منظور کیا جانا ضروری ہے۔ عراقی پارلیمنٹ آج پیر کے روز اپنا دوسرا اجلاس منعقد کرنے والی ہے اور اس دوران میں عراقی وفاقی سپریم کورٹ نے کردستانی ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہوشیار دیباری کو ملک کا صدارتی امیدوار بنانے کے اقدامات کو روک دینے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ دریاسنا صدری گروپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ملک کی نئی حکومت کی تشکیل کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات اب سیل کر دیے گئے ہیں اور اس گروپ نے اپنے تمام پارلیمانی ممبران سے کہہ دیا ہے کہ وہ صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے کل بلائی گئی پارلیمانی میٹنگ میں شریک نہ ہوں۔ ادھر صدر برہم صالح نے سیاسی اختلافات کو ختم کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک ویانا میں اس وقت ہونے والے مذاکرات میں کسی بھی عبوری سمجھوتے تک پہنچنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ اس کی کوشش یہ ہے کہ ایک اچھا سمجھوتا کر لیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کا خاتمہ حقیقی اور محسوس ہونا چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ امریکہ کی جانب سے کوئی پیش کی شرطیں نہیں ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ثالثوں کے ذریعے اپنی نیک نیتی کا اظہار تو کیا ہے، لیکن اس نے مذاکرات میں کوئی نیا منصوبہ پیش نہیں کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے آپس میں ٹیلی فون پر روس یوکرین بحران اور اس بارے میں پیرس اور واشنگٹن کے درمیان کوآرڈینیشن یعنی ہم آہنگی پر بات چیت کی ہے۔
اس رابطے کے ایک روز بعد یعنی آج صدر ایمانوئل میکرون ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب ولاڈیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، اور پھر کل منگل کے روز وہ کییو جائیں گے جہاں یوکرین کے صدر ولاڈیمیر زیلنسکی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے اس دورے میں یوکرین کی سرحدوں پر شدت میں کمی لانے کی شرطوں پر بات چیت کریں گے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جیک سولیوان نے کہا ہے کہ روس چند روز یا چند ہفتوں میں یوکرین پر چڑھائی کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو اب بھی ڈپلومیٹک ٹریک اختیار کر سکتا ہے۔ چند روز قبل کنویں میں گر کر جاں بحق ہو جانے والے مراکشی بچے ریان کی غمناک کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آج پیر کے روز ریان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس وقت صرف مراکش ہی نہیں بلکہ ساری عرب دنیا میں صدمے اور افسوس کی فضا ہے۔ اس 5 سالہ بچے کو بچانے کے لیے متعلقہ ٹیموں کی جانب سے زبردست کوششیں کی گئی تھیں، لیکن 5 روز کے بعد کنویں سے صرف اس کی میت کو ہی برآمد کیا جا سکا۔ ان تمام ایام میں ساری دنیا نے میڈیا پر ساری کارروائی لمحہ بلمحہ دیکھی اور سنی، اور سوشل میڈیا پر ان کی دنیا کی نظریں جمی رہیں۔ اور آج کے اس پہلے نشریے کی آخری خبر یہ ہے کہ ملکہ برطانیہ ملکہ الزبیتھ دوم نے اپنی تخت نشینی کی 70ویں سالگرہ منائی ہے۔ ملکہ کی عمر اس وقت 95 سال ہے، اور یہ اپنے ملک کی تاریخ بلکہ شاید ساری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ لمبی مدت تک برسر اقتدار رہنے والی ملکہ بن گئی ہیں۔ ملکہ الزبیتھ اس پورے عرصے میں اپنی عوامی مقبولیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہیں، اور اس طرح وہ عالمی لیجنڈ بن گئی ہیں۔ تو کیا اتنے سالوں کے بعد اب ملکہ کسی اور کو موقع دیں گی؟ موسم۔ فضائی رصدگاہوں کے ادارے نے متنبع کیا ہے کہ آج ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چلیں گی اور سمندری لہریں بہت بلند ہوں گی۔ آج دوحہ میں کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے، اور کچھ عربی اور عالمی دارالحکومتوں کا درجہ حرارت اس طرح ہے: مکہ مکرمہ 17 ڈگری سینٹی گریڈ، کویت 13 ڈگری سینٹی گریڈ، مسقط 18 ڈگری سینٹی گریڈ، پیکنگ اور واشنگٹن کا درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ لندن کا درجہ حرارت ہے 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ کل منگل کے روز اسٹیٹ اسپورٹس ڈے کے موقع پر سرکاری چھٹی ہوگی۔ قطر مراکش تعلقات میں مزید قوت آئی ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری اور پارٹنرشپ کے امکانات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ تیونس میں جوڈیشری سپریم کونسل نے صدر قیس کی جانب سے اس کونسل کو توڑ دینے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ اور فرانس اور امریکہ کے سربراہان نے یوکرین کے بحران پر بات چیت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107